لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعائے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ضمنی طور پر لیکن موجودہ حالات اور ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعا کے عنوان پر چند مختصر سے معروضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور اگرچہ اب وہ منزل آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کے حوالے سے تزکیہ نفس کے عنوان پر براہ راست بات شروع کر دی جائے، لیکن پھر بھی مختصراً مجلس کی ابتدا میں ایک حدیث، ایک اصول اور اسی تزکیہ نفس میں آگے چل کے کام آنے والی ایک بہت اہم مومن کی صفت جو اس وقت دعا کے حوالے سے بیان ہو جائے گی، اور اختصار بعد میں تزکیہ نفس کے عنوان میں اس کی تفصیل بیان کرنا ہوگی۔ دعا ابراہیم کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہم اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں ایک رسول کو بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں علم، کتاب اور حکمت کا عطا کرے، ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے، تزکیہ نفس کرے، نفس کو پاک و پاکیزہ کرے۔ ابراہیم نے ایک دعا مانگی، پروردگار عالم نے دعائے ابراہیم کو قبول تو کیا، لیکن کیا اصول ہمارے سامنے آیا؟ تقریباً 2500 سال کے بعد وہ رسول بھیجا گیا جس کے لیے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی معصوم تمام شرائط کے ساتھ دعا مانگ رہا، لیکن دعا کی قبولیت 2500 سال تو ہمیں اسی تاریخی واقعے کے ذریعے سے پتہ چل گئے۔ صبر دعا کا ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ صبر، آدمی جلد بازی نہ کرے، بے صبری نہ کرے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر زبان سے نکلتے ہی پوری ہو جائے تو آدمی کے لیے اور زیادہ نقصان دہ بن جاتی۔ صبر، امام نے جناب موسیٰ کے حوالے سے یہ اصول بتایا تھا کہ موسیٰ نے پروردگار سے جو دعا مانگی کہ ہمیں فرعون پہ غلبہ عطا کر، اور خدا نے اسی وقت جواب دیا کہ اے موسیٰ میں نے تمہاری دعا قبول کی۔ 20 سال لگے تھے جناب موسیٰ کو فرعون پر غلبہ پانے میں، لیکن یہی سب سے بڑی کمی اور کمزوری
جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اس لیے بے اثر ہو جاتی کہ ایک ہفتہ دعا مانگی، ایک ہفتہ نتیجہ نہ نکلا، اعتقاد اٹھنے لگا دعا کی اہمیت سے، یا کم از کم اس خاص دعا کی اہمیت سے، کہ ایسا لگتا کہ کوئی ضعیف سی دعا بتا دی گئی ہوگی، ایک ہفتہ ہو گیا اور اب تک نتیجہ نہیں نکلا۔ 20 سال، 40 سال، 100 سال، 2500 سال، خیر یہ 2500 سال ہماری آپ کی دعاؤں کے حوالے سے تو نہیں، اتنا صبر کرنا ہوتا۔ جیسا کہ علماء کرام سے آپ نے یہ 2 جملے متواتر سنے ہوں گے، یہ 2 جملے ایک بار پھر سماعت کر لیں، اور وہ یہ کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کی افضل ترین اور اہم ترین دعا الحمد کا سورہ ہے، لیکن وہی بات کہ چونکہ اتنا کثرت سے ہم اور آپ اسے پڑھنے لگے کہ وہ توجہات باقی ہی نہیں رہتی ہیں جو دعا کی قبولیت کی پہلی شرط، ورنہ سب سے افضل اور اہم دعا جو اس کائنات میں آج تک بنائی گئی وہ الحمد کا سورہ، کہ جب امام یہاں تک فرما دے کہ مردے پہ پڑھو اور وہ تمہارے سامنے زندہ ہو جائے تب بھی تعجب نہ کرنا کہ الحمد کے سورے میں طاقت اتنی ہی، لیکن اس مرد مومن کا واقعہ بھی یاد کیجیے جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنا ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا تھا کہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ اس سے پہلے مولا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، تو امام نے دعائے مشلول تعلیم کی تھی، یعنی اس کے ہاتھ پر فالج ہو گیا ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، ہاتھ شل ہو گیا ہے، ایک دعائے مشلول ہمارے پاس ہے، وہ مولا نے اس نوجوان کو تعلیم کی تھی جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اپنی اس غلطی پہ معذرت اور معافی مانگ رہا کہ اصل میں تو جس سے معافی مانگنا چاہیے تھی وہ دنیا سے چلا گیا، یعنی باپ، وہ باپ کا نافرمان بیٹا، وہ باپ کی توہین کرنے والا بیٹا، وہ باپ کو اتنا غضبناک کرنے والا بیٹا، باپ دنیا سے گیا، بد دعا دے کے گیا، مولا نے پھر اس کو پورا بہت مشہور واقعہ یہی مسئلہ لے کر ایک اور شخص ایک اور حوالے سے، یہ باپ کی بد دعا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بیماری کا مسئلہ تھا۔ امام اس کی یہ گفتگو سننے کے بعد کہ فرزند رسول ہر دعا، ہر کوشش، ہر وظیفہ، ہر آیت پڑھ کے تھک چکا ہوں، امام نے کہا اپنا ہاتھ لا اور کچھ پڑھ کے پھونکا، اس طرح سے اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا کہ خوشی سے گویا اچھلتا ہوا چلا، لیکن ایک چیز کا اسے اس وقت اندازہ نہیں تھا، ایسی خوشی آ گئی نا غیر متوقع، ایک معجزہ، 20 سال سے یا 10 سال سے یا 5 سال سے جس کا ہاتھ مفلوج، ایک چیز کا اندازہ نہیں تھا، اس کا اندازہ ہوا جب رشتہ داروں اور دوستوں کے درمیان پہنچا، بلکہ وہ تو راہ چلتے لوگ بھی اسے اس لیے دیکھنے آتے تھے کہ ایک معجزہ ہی ہو گیا، لیکن ہر ایک سوال کر رہا تھا کہ بھائی یہ تو تم نے بتا دیا کہ امام نے کچھ پڑھ کے پھونکا، وہ کیا پڑھا تھا؟ کہا رے واہ، یہی تو میں پوچھنا بھول گیا، اس وقت اتنی خوشی تھی، ایسا جوش تھا، میں توجہ ہی نہ دے سکا، اور ہر آدمی یہی سوال کرے۔ چنانچہ ایک بار پلٹ کے امام کے پاس آیا، فرزند رسول ایک ایسا سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی خدائی راز ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ مجھے بتا دیجیے میرے ہاتھ پہ کیا پڑھا گیا کہ یہ ہاتھ اتنے جلدی حرکت میں آ گیا؟ امام نے کہا ہاں بتا رہا ہوں۔ اب وہ یہ سمجھ رہا کہ کوئی بہت ہی خاص، کوئی بہت ہی اسپیشل، کوئی سینے میں چھپی ہوئی کوئی ایسی دعا ہوگی جو میں اپنے لیے ایک خاص تحفہ سمجھ کے لوگوں کو دوں گا۔ امام نے فرمایا میں نے الحمد کا سورہ تیرے ہاتھ پہ پڑھا۔ جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا اور انداز بھی یہ بنا، مولا بس یہی الحمد کا سورہ تھا جو ہم اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ جیسے ہی زبان پہ حقارت آمیز جملہ آیا، نہ صرف یہ کہ دوبارہ وہی ہاتھ شل ہوا، بلکہ امام معصوم نے فرمایا اب اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اسی حالت میں مرتے دم تک رہنا ہوگا۔ اصول دیا کہ جس دعا کے بارے میں شروع سے ہی بے یقینی ہو یا چند دنوں کے بعد بے یقینی پیدا ہو جائے،
کہ بھائی ایک ہفتہ تو ہو گیا، ایک ہفتہ تو میں نے بہت کہہ دی. لوگ تو کہتے مولانا کل رات کو ہم نے یہ آپ کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تھی، اب تک تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اتنے جلدی نتیجہ تو صرف پستول کی گولی کا نکلتا، اور کسی چیز کے بارے میں توقع نہ کریں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو اصول ہے دعا کا، اس کے اندر یہ ایک بہت اہم نقطہ، یہ تو میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ابھی تک ویسے ہی جو بات میں نے کہی یہاں کے حوالے سے نہیں کہی، ابھی تک تو ایسی کوئی بات لوگوں نے کہی نہیں. لیکن ایک عشرے کی پہلی مجلس میں بات آ جائے تو آخری مجلس میں لوگ ضرور کہتے ہیں کہ 10 دن تو ہو گئے نتیجہ نہ نکلا، ذرا صبر کر. دوسری بات، قرآن نے 2 خواتین کے حوالے سے اتنے اہم اصول دعا طے کر دیے، عورت کے حوالے سے اتنے اہم اصول دعا. ایک جناب حاجرہ جن کا واقعہ اس انداز سے قرآن میں نہیں آیا، صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم کے اپنے بیوی اور بچے کے مکے میں چھوڑ کے جانے کا. اس کے بعد وہ واقعہ ہمیں پتا کہ اگر صحیح انداز سے دعا مانگی جائے تو اللہ کتنا دیتا. دوسرا اصول اس کے بالکل الٹ، وہ جناب مریم کے ذریعے سے آیا اور قرآن میں پوری تفصیلات کے ساتھ آیا. ورنہ عام طور پہ قرآن ڈیٹیل میں یا تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ آیا. اور وہ یہ کہ جناب مریم اس ماحول میں جب ہر طرف سے تہمت، رسوائی، بدنامی، الزامات محسوس کر رہی ہیں کہ مجھ پہ لگائے جائیں گے، اور وقت وضع حمل آ گیا، ڈلیوری کا وقت، چنانچہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلی. ایک تو ویسے ہی بیت المقدس سے پروردگار نے حکم دیا کہ باہر نکلو، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا، اس لیے کہ تم مادر عیسیٰ ہو، مادر علی ابن ابی طالب نہیں ہو، یہاں سے نکلو. اور پھر یہ کہ ماحول ایسا کہ قوم میں جا نہیں سکتی، جنگل میں گئے. پوری تفصیل قرآن بتا رہا، لیکن میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ نہ موضوع واقعہ مریم ہے اور نہ اتنی زیادہ تفصیلات کی ضرورت ہے. ایک جملہ کافی. اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی کمک کرنے والا نہیں. پروردگار نے کھجور کا ایک درخت پیدا کیا تاکہ یہ جناب مریم اور پیدا ہونے والے بچے کی غذا بنے. خاص یہ معجزے سے پیدا ہوا. چنانچہ سیکنڈوں میں، لمحوں میں کھجور کا وہ درخت جو عام طور پہ 5 سے 7 سال میں پھل دیتا، نہ صرف یہ کہ اگا بلکہ اتنا بڑا ہوا کہ تازہ کھجوریں آ گئی. خاص پروردگار میزبانی کر رہا ہے مریم. پورا واقعہ قرآن میں ہے، اس میں تو کوئی تاریخ یا تفسیر کی جانب جانے کی ضرورت نہیں. یہ درخت ہر کس و ناکس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، معجزے کے ذریعے سے خاص جناب مریم کے لیے اگایا گیا. آج تک یہ سنت چل رہی. 2 چیزیں آج تک سنت. نمبر 1، نومولود بچے کو کھجور چٹائی جائے، اور حالت حمل میں البتہ وہ کھجور کو ایک خاص انداز سے پانی میں کھول کے اس کو مار نہ دیجیے گا. حالت حمل میں ماں کے لیے بھی کھجور کا حکم وضع حمل کے موقع پر. اور دوسرا یہ کہ اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی خاک شفا چٹا دو، اس لیے کہ 2 پیغام آ گئے خاک شفا میں. ایک ہمیشہ کے لیے یہ ہر مصیبت و پریشانی، ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے، خاک شفا. اور دوسرا یہ کہ ابھی سے ہی سے شہادت کا ذائقہ پتہ چل جائے کہ مومن کا بچہ اور حسین کا ماننے والا اس دنیا میں آتا ہے فقط تمنا شہادت کے لیے. ہمارے یہاں آغاز ہے، فرات کا پانی، خاک شفا، ان دونوں کو گھول کر اپنے بچے کی سب سے پہلی غذا بناؤ، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مومن کا بچہ اس دنیا میں نہ ڈاکٹر بننے آتا ہے، نہ انجینئر بننے آتا ہے، نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے آتا ہے، نہ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے کی تمنا لے کے آتا، نہ کوئی بزنس مین بننے آتا. یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ، اور یہ ساری چیزیں بھی واجبات کے طور پہ انسان کو حاصل کرنا. لیکن مقصد یہ بتایا گیا کہ ابھی سے فرات اور خاک شفا کے ذریعے سے کربلا والوں کی طرح اسے دین کی خاطر جان دینے اور ہر قربانی دینے کا جذبہ منتقل کر دو. والدین کے لیے اس میں ایک پیغام بھی کہ آغاز خدا نے کیا یہ حکم اسلامی دے کر، اور اب اسے آگے بڑھا کر مکمل تمہیں کرنا.
ایسا نہ ہو کہ خاک شفا اور فرات کے پانی پر، خاک شفا اور فرات کے پانی پر اس بچے کی تربیت کا آغاز، اختتام ایسا بنے کہ گانا بجانا، بیہودہ فلمیں، نماز کا قضا کرنا اور رزق حرام، آغاز جب خاک شفا سے ہے تو اختتام بھی خاک شفا پر ہونا چاہیے، اس میں حرام نہیں آنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں، تفصیل انشاءاللہ کچھ آگے چل کے آئے گی بھی۔ تزکیہ نفس میں رزق کی اہمیت کتنی زیادہ، تزکیہ نفس میں تربیت اولاد، لیکن ایک آدھ اصول آج آپ کے سامنے آ جائے تو خیر، یہ تو صاحبان ایمان کو میں ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں توہین نبی کا پہلو جھلک رہا ہو تو وہ میری نیت نہیں، لیکن صاحبان ایمان کو ایسی سعادت ملی ہے جو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ کی پہلی غذا خاک شفا اور فرات دریا کا پانی نہ تھا۔ یہ ہمارے مظلوم آقا کی شہادت کے طفیل اتنی بڑی سعادت ہم کو ملی کہ ہزاروں سعادتیں اس ایک سعادت پہ قربان، مگر ذرا ٹھہر جائیے، تفصیل اپنے موقع پہ آئے گی تو زیادہ لطف آئے گا۔ جناب مریم، یہ درخت کھجور کا درخت پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے فی الفور مریم کی غذا بنانے کے لیے اسے اگایا، تازہ کھجور بھی آ گئی، مگر آخر میں قرآن کی آیت کیا، جناب مریم اکیلی اور تنہا، ایسے موقع پہ عورت کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا، اکیلی اور تنہا کس جانب توجہ دے، غذا بھی چاہیے، بھوک لگ رہی، قرآن جہاں اتنے پروردگار نے جہاں اتنی آسانیاں مریم کے لیے پیدا کر دی، یہ تنہائی کا مقام، کھجور کا درخت، تازہ کھجور، تو ذرا سی آسانی اور پیدا کر دے کہ یا تو وہ کھجور جناب مریم کے منہ میں پہنچ جائے، اور یا کوئی حور جنتی آ کر جناب مریم کے سامنے یہ کھجور رکھ دے۔ نہیں، دعا کا اصول بتانا کہ سب کچھ ہم نے مریم کے لیے کیا، سب کچھ مریم کے لیے، لیکن مریم کو دیں گے نہیں۔ سورہ مریم قرآن کریم کا 19واں سورہ، بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی تو 2 ہی سورے تو ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت انتہائی مجرب عمل ہے، یعنی کچھ تو کتابوں میں لکھا ہوتا، اس پہ بھی ہمیں یقین، کچھ تو تجربے کی بات ہوتی۔ 2 ہی سورے ایسے کہ جن کی تلاوت، بلکہ تلاوت میں نے غلط کہا، ایک سورہ احزاب ہے جسے لکھ کے گھر میں رکھنا اس نیت سے، اور ایک سورہ مریم ہے جس کو پڑھنا، یہ سورہ مریم۔ کیا کہا قرآن؟ اے مریم، یہ کھجور کا درخت پیدا تیرے لیے کیا گیا، کسی اور کے لیے نہیں، خاص تیرے لیے پروردگار نے یہ انتظام کیا، یہ کھجوریں اس میں خاص تیرے لیے آئیں، سب کچھ تیرے لیے، لیکن ملے گا نہیں، ملے گا نہیں۔ کب ملے گا؟ وَأُزِّعِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، قرآن کی آیت ہے نا۔ اے مریم، اب ذرا سا اس کھجور کے درخت کو اور اس کی شاخوں کو ہلاؤ، تب تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، تیرے اوپر گریں گی رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجور۔ پروردگارہ، اتنا سارا کام تو نے کر دیا، تو ایک آخری کام بھی تو ہی کر دے تاکہ احسان بھی مکمل ہو جائے کہ جب درخت اگایا، تازہ کھجوریں آ گئیں، مریم کی غذا کا انتظام ہوا، یہ کھجور توڑ کے بھی مریم کے سامنے پیش کر دے؟ کہا نہیں، سب کچھ مریم کے لیے، لیکن یہ ایک اصول دعا سامنے آ رہا کہ کوشش خود کرنا ہوگی، ہاتھ پاؤں خود چلانا ہوں گے، بیٹھے بٹھا اس طرح سے خدا نہیں دیتا، تو جو خاص اللہ نے تمہارے لیے بنایا، فرض کیجئے ایک نوکری، ایک کاروبار، ایک نعمت خاص ہمارے لیے بنائی گئی، کسی اور کے لیے بھی نہیں، کہا اس میں کوئی شریک نہیں، لیکن ملے گی اس وقت کہ جب اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ گے۔ خُذِّعِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم، کھجور کا درخت بھی جب تک ہلاؤ گی نہیں، اس وقت تک یہ کھجور تجھے نہیں مل سکتی ہے۔ مقدر میں جو لکھا، مقدر میں جو لکھا، لیکن اس کے لیے کوشش ضروری، کاہلی، سستی، لاپرواہی، کوششوں میں کمی۔ اور آئیے آخری بات بیان کر کے اپنے موضوع کو اصل عنوان کی جانب لے جاؤں۔ سورہ واقعہ، یہ ایک ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ مریم اور سورہ احزاب بیٹیوں کی شادی کے لیے، اور سورہ واقعہ سورہ رحمان کے فوراً بعد رزق کے لیے اس سے زیادہ بہتر قرآن کے اندر نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی سورہ۔ جب عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کو اب
کچھ تاریخ چھپا چھپا کے پڑھنا ہوتی. عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کو اس زمانے کے حکمران کے ہاتھوں اتنے تشدد کا نشانہ بننا پڑا کہ بڑھاپے کے اندر بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور مسجد النبوی کے سامنے سب مجمع عام کے اندر عبداللہ ابن مسعود کو مارا گیا، فقط اس لیے یہ حکمران کے خلاف شریعت عمل پہ ٹھوک دی. تفصیلات مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت تک میں ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا، عبداللہ ابن مسعود کو اس بری طرح سے مارا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی. اوائل عہد اسلامی یعنی پیغمبر نے جب تبلیغ شروع کی، شروع کے صحابی، لیکن اب اس کے بعد جب ایک ریئیکشن ہوا، وہی صاحب ان کی مزاج پرسی یا عیادت کے لیے آئے، دیکھا کہ حالت بہت نازک ہے، بچتے نظر نہیں آ رہے، کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا ہے، غلط فہمی ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت دیکھ کر کے آپ کے لیے مدد. اب یہ ہمارے یہاں کی سیاست میں کتنی عام سی بات ہے، میں بعض باتیں ہیں صاحبان ایمان کی عقل کے حوالے کر رہا ہوں. پہلے مارا، پہلے قتل کیا، وارثوں کے لیے ایک رقم رکھ دی کہ 10,000 یا 50,000 یا 1 لاکھ، کہا کہ رقم ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. کہا کہ میں بارگاہ الہی میں جا رہا ہوں، اب میرے پاس یہ رقم استعمال کرنے کا اور لے کے رکھنے کا فائدہ کیا؟ کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں، اور سب غیر شادی شدہ. تاریخی واقعہ نہیں پڑھنا ورنہ تو بہت دلچسپ واقعہ ہے، پوری مجلس ادھر چلی جائے. بیٹیاں، اور بیٹیاں بھی اس زمانے کی. آج تو خیر لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ کمائی کر رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ محنت کر رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ میدان عمل میں. معاشرہ بھی ایسا کہ لڑکوں سے زیادہ آسانی سے لڑکیوں کو جاب بھی مل جاتے ہیں. خیر کوئی بھی اس کی وجہ. اب یہ 1400 سال پہلے آپ کی بیٹیاں غیر شادی شدہ آپ جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے رکھ لیجیے. ایک ہی جملہ کا کہا اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتا دی ہے جو میں اپنی بیٹیوں کو دے کے جا رہا ہوں، چنانچہ اس کے بعد کبھی ان کو مالی پریشانی تو نہیں آ سکتی ہے. پیغمبر نے مجھے رزق کے حوالے سے سورہ واقعہ بتایا، میری بیٹیاں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرتی. یہ عبداللہ ابن مسعود کا ہی واقعہ دلیل نہیں ہے، ویسے تو امام کی مسلسل حدیث ہے، لیکن اتنا یقینی عمل تھا کہ تاریخ نے بتایا کہ واقع باپ کے مرنے کے بعد ان بچیوں کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن یہ سورہ واقعہ ذرا طولانی سورہ، ہو سکتا کہ پریشان حال بھی اس کو روزانہ نہ پڑھ سکے، اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن مومن کا مزاج، کوئی نئی دعا چھیڑ دی، بڑے جوش سے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک مرتبہ اکتاہٹ ہوتی ہے، چپکے سے صفحے پلٹ کے دیکھتے کتنے پیجز باقی بچے. اس مزاج کے اندر ذرا مختصر باتیں بھی بتانا پڑتی. یہ آخری چیز بات، اس کے بعد یہ موضوع مکمل اور ایک اعلان اور پھر میرا اصل موضوع شروع. اب آئیے اس سے بھی مختصر اور ایسا وظیفہ یا امام کی طرف سے عمل کہ ہم تو کیا کہیں، خود امام نے عجیب جملہ کہہ دیا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرماتے جب کسی مومن کو 4 پریشانیاں ہوتی ہیں تو میں اس کی حالت کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں. دیکھیے 2 الگ الگ لفظ ہیں، پریشان ہو جانا، حیران ہو جانا. امام نے یہ نہیں کہا کہ مومن کی پریشانی کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں، فرمایا میں حیران ہو جاتا ہوں. حیران اور پریشان میں کیا فرق ہے کہ جو میں اس تاکید کے انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پریشانی اس چیز کا نام ہے کہ ایک بیچارہ مثلا بیمار پڑ گیا، رات کے 2 بجے اس کی طبیعت خراب ہوئی. اب ہم نے دیکھا اس کے پاس اپنی بیماری کا کوئی علاج نہیں، اس کی حالت دیکھ کے ہم پریشان ہو گئے. چلو ہم اس کو لے جاتے ہیں اسپتال، چلو ہم لے جاتے ہیں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کے گھر میں فون نہیں ہے، پریشان ہوا، وہ پریشانی آئی، ہم پریشان ہو گئے، چلو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. پریشانی کہتے ہیں کہ جب سامنے والا کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہ ہو تو اس کو پریشان دیکھ کر جو اس کے ہمدرد ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. یہ ہوئی پریشانی. اور حیرانی کسے کہتے ہیں؟ حیرانی اسے کہتے ہیں
کہ ایک آدمی کے مثلاً پیٹ میں درد ہو اور پیٹ کے درد کی بہترین دوا اس کے سرانے رکھی اور وہ کہہ رہا ہائے درد ہائے درد ہائے میں مرا ہائے کوئی میری مدد کر. تو ہم حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھائی دوا تو تیرے سرانے اور بہترین دوا ہے اس مرض کی, اسے تو پی نہیں رہا ہے اور دنیا والوں سے کہہ رہا کیا کہ ہماری مدد کرو. اس وقت پریشانی نہیں ہوتی, ہمیں حیرانی ہوتی ہے اسے ہوا کیا, علاج اس کے پاس ہے, علاج اس کے اختیار میں ہے, یہ علاج کیوں نہیں کر رہا. امام کا جملہ سنی. دیکھیں میں اس کی اور وضاحت کر سکتا ہوں لیکن اب میرا اصل موضوع ہاتھ سے نکلا جا رہا, اور وہ یہ اتنا کافی کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں, کہا مومن کی مصیبت دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. جب چار میں سے کوئی پریشانی مومن پہ آتی, پہلی پریشانی کسی ظالم حکمران کا خوف اور مومن بیچارہ پریشان حال, دوسری رزق کی کوئی پریشانی, تیسری گھر میں کوئی غم کوئی آفت کوئی مصیبت, اور چوتھی امام نے فرمایا اس کے علاوہ جتنی مصیبتیں. تین تو ظالم حکمران, ہم اور غم جو حدیث قصہ کے آخر میں ہے, جو نازی علی کے اندر ہے کل ہم و غم مصیبت ہو, تیسری رزق اور چوتھی اس کے علاوہ پریشانی, مثلا بیٹی کی شادی, مثلا صحت. اب امام فرماتے ہیں جسے یہ چار مسئلے پیش آئے, چوتھی چیز کو یہ سمجھیے کہ باقی ماندہ ساری چیزیں چوتھی میں جمع کر دیں. کہا جسے یہ چار چیزیں پیش آ جائیں, مومن ہے میرا ماننے والا ہے, میں اس کی حالت کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا ہوں, حیران ہوتا ہوں. راوی نے کہا مولا مطلب کیا؟ کہا کہ جب ان چار کا ایک علاج اللہ نے بتایا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پریشانی میں پھنسا, یہ علاج کیوں نہیں کر رہا. راوی نے گھبرا کے کہا مولا وہ کیا علاج؟ امام نے اپنی بات کو, اگرچہ خود قول امام ہمارے لیے کافی, بھائی ہمارے لیے قول امام کافی, لیکن امام نے اپنی بات کو حتمی بنانے کے لیے کہا, اس لیے کہ قرآن نے ان چار کے حوالے سے چار اعلان کیے, قرآن ہی اعلان کر رہا. اگر قرآن اعلان نہ بھی کرتا, امام فرماتے تو ہمارے لیے قرآن اور امام کے فرمان میں فرق نہیں. ہم ان میں کوئی تھوڑی کہ نہیں رکھیں گے داڑھی جب تک کہ قرآن میں نہ دکھاؤ. ہم نے کہا جی چھٹے امام کے نہیں حدیث نہیں مانتے, مولا حسین کی نہیں حدیث نہیں مانتے, ہم ان میں نہیں. ہمارے لیے تو امام کا فرمان وہی اہمیت رکھتا ہے جو حکم خدا رکھتا ہے, اس لیے کہ ان نتارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی, دونوں کا رتبہ بالکل برابر. اہل بیت کا فرمان, قرآن کی آیت, دونوں پہ ہمیں عمل کرنا. تو ہمارا وہ مزاج تو ہے نہیں کہ جو فلاں چیز پہ اس وقت تک عمل نہیں کریں گے جب تک کہ قرآن میں نہیں دکھاؤ گے. اب لیکن ایسے لوگ ہوتے داڑھی جیسی چیز میں امام سے زدم زدہ کرتے ہیں. بھائی وہ بہت بڑا لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ, اس میں بحث کرے تو دوسری بات, ارے داڑھی جیسی چیز میں بحث کرتے مولا نہیں مانیں گے آپ کی بات, قرآن میں دکھائیے کہاں پہ لکھا ہوا. خیر, چلتا پھرتا قرآن خود امام ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ مولا علی کا جملہ. جب میدان صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیے گئے, وہ قرآن بھی کہاں بلند کیے گئے, جزدان میں پتھر لے کے یہ کہا گیا دیکھو قرآن ہے, آؤ قرآن سے فیصلہ کرو. مولا نے مجمع سے کہا دیکھو وہ اگر قرآن ہے بھی تو چپ, قرآن خاموش, قرآن سامت, میں تو قرآن ناطق میں بولتا قرآن ہوں, میری بات سنو. صاحبان ایمان کے لیے جملہ کافی ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ نے کہا قرآن میں دکھائیے داڑھی, کہا میرا مولا خود قرآن ناطق ہے, مولا کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ جب مولا کے چہرے پہ داڑھی آ گئی مومن کے لیے تو داڑھی قرآن میں آ گئی. یا تو کہیے کہ نہیں معصوم قرآن ناطق نہیں ہے. بھئی ایک طرف تو عقیدہ کے معصوم قرآن ناطق ہے, قرآن میں دکھانا ہے نا, تو ہم قرآن ہی میں دکھا رہے ہیں مولا کے چہرے پر. اور کسی ایک امام کے بارے میں فرمائیے, کوئی ایسا امام نظر آئے گا نعوذ باللہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان امام کے چہرے پہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ داڑھی ہے کہ نہیں. کبھی یزید کا حلیہ دیکھیے گا, کبھی اس کے بابا کا حلیہ دیکھے گا, کبھی اس کی آگے والی اولادوں کا. خیر کہاں سے کہاں چلا گیا. تو خلاصہ یہ کہ امام ایسے مزاج کے مومن سرکش ہیں, باغی ہیں کہ نہیں قرآن میں دکھائی, مگر امام تو ان سے محبت کرتے ہیں نا, ہے تو ہماری اولاد, ہے تو ہمارا شیعہ, ہے تو ہمارا ماننے والا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا داڑھی کی محبت نہیں, داڑھی نہ رکھنے کی محبت میں آ کر اگر ہم سے ضد کر رہا تو کیا ہم اس سے نظر عنایت ہٹا لیں؟ امام تو اپنا فریضہ انجام دے رہے, چنا کے
ایسے لوگوں کو بھی اطمینان آ جائے. امام نے آیت کے جواب میں آیت پڑھی, فرمایا سنو, جب کسی کو رزق کی پریشانی آ جائے وہ سورہ کہف کی یہ آیت پڑھے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد بالکل الا باللہ کے بعد کی آیت فعسى ربی ان یؤتینا خیرا, امید ہے کہ پروردگار انہیں رزق خیر عطا کرے گا. امام نے کہا اس آیت کے فوراً بعد خدا نے یہ اعلان کیا کہ خیر, دولت اور رزق عطا کیا جائے گا اس آیت کے فوراً بعد. تو رزق کی پریشانی ہے, پڑھا کرو یہ آیت. اور اگر کسی کو ظالم کا خوف ہے تو سورہ مومن کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتا, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اس لیے کہ اس کے فوراً بعد فاصلہ بھی نہیں ہے, فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, کہ جس نے یہ کہا آیت یہ اللہ نے اسے بچا لیا ظالموں کے شر سے. اور اگر گھر میں کوئی غم اور پریشانی آ رہی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورہ یونس کی آیت. اس لیے کہ فوراً بعد ایک لفظ کا بھی بیچ میں گیپ نہیں. قرآن نے کہا فاستجبناہ لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتا, فاستجبنا لہ, ہم اس کی آواز کا جواب دیتے. استجبنا جواب سے بنا, ہم اس کو جواب دیتے. ونجیناہ من الغم, اور ہر غم و پریشانی سے نجات دیتے ہیں. اور خالی اس کو نہیں, کذالک ننجی المؤمنین, یہی طریقہ ہر صاحب ایمان کے بارے میں ہمارا. اور امام نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, جن لوگوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, فوراً آیت آئی فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل, یہ لوگ اللہ کی نعمتیں اور فضل لے کے واپس پلٹے, خالی ہاتھ نہیں گئے, نعمت خدا اور فضل لے کے گئے. امام فرماتے ہیں بس جب کوئی رزق میں پریشانی میں مبتلا اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑتا, میں پریشان نہیں ہوں اس کی پریشانی دیکھ کر, میں حیران ہوں کہ جب اس کے پاس یہ اس کا علاج اور دوا ہے, اور ایسا کہ قرآن ہی اس کا فائدہ بتا رہا. بھائی سورہ مریم کا فائدہ آپ نے سنا, مگر قرآن میں تو نہیں لکھا ہے نا کہ سورہ مریم شادی کے حوالے سے. سورہ واقعہ کا فائدہ آپ نے سنا, مگر قرآن میں تو نہیں لکھا ہے نا کہ سورہ واقعہ رزق کے حوالے سے. اما یجیب المضطر, بیماری کے لیے ہمارے یہاں پڑھا جاتا, مگر قرآن یہ تو 4 وہ آیتیں ہیں کہ قرآن ہی میں اس کا فائدہ لکھا. فعسى ربی ان یؤتینا خیرا. امام فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو ظالم حکمران کے دباؤ میں دیکھتا ہوں, حکمران بھی نہیں کوئی ظالم, اور وہ یہ نہیں پڑھتا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, پریشان نہیں ہوتا اس کی پریشانی دیکھ کے, حیران ہوتا ہوں کہ علاج اس کے پاس ہے, بچنے کا راستہ اس کے پاس ہے, پھر کیوں نہیں اس راستے پہ چل رہا. اور جب کسی کے گھر میں غم دیکھتا ہوں اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتا, امام پریشان نہیں ہوتے, حیران ہوتے ہیں کیا ہوا ہے تجھے, علاج ہے اور اس علاج پہ عمل نہیں کر رہا. اور جب کوئی آدمی اللہ سے کچھ مانگتا اور چاہتا ہے ان 3 کے علاوہ, یہ تینوں تو منفی چیزیں, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی نعمت چاہتا, تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑھتا. خود خدا کہہ دے کہ نعمت اور فضل لے کے واپس جاؤ گے, خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے. امام کی حیرانی اور ہماری لا علمی, کیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسا عمل ہے. لیکن لمبا بیان ہو گئے. یہ آئندہ 8.5 مجالس میں صاحبان ایمان یہ سوال نہ بھجوانا شروع کر دیں کہ فلاں مسئلہ ہے مولانا کوئی دعا بتائیے, یہ اس کی تیاری, تاکہ اب جو ایک مرتبہ ہماری گاڑی سڑک پہ چلے جو ہمارا موضوع ہے, تو بیچ میں کہیں اس کو روکنا نہ پڑے. ساری تیاریاں, وہ تیل پانی سب کچھ ہم نے چیک کر لیا, اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. وقت ایک گزارش ضروری, وہ یہ کہ کل جو ایک دعا بتائی گئی تھی, اور اتنا میرے کہنے کے باوجود مومنین کرام واقعاً پریشان, فوراً صاحبان ایمان نے رابطہ قائم کیا, درخواست کی, تو انتظامیہ کے پاس ایک ایسا انتظام ہو گیا, یہاں کی انتظامیہ کے پاس انتظام ہو گیا. وہ دعا تحریری صورت میں پہنچ گئی ہے. جن صاحبان ایمان کو چاہیے انشاءاللہ کل اسی عزا خانے کے اندر وہ دعا تقسیم کی جائے گی. خاص وہ جو شہزادی کے حوالے سے ایک دعا آئی تھی, یہ آخری اعلان. آج بھی کچھ مومنین کو میں تیار دیکھ رہا ہوں, تو گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ کل آپ کے پاس یہ مسئلہ دوسرے حوالے سے حل ہو رہا ہے. ہمارا ابتدائی موضوع مکمل ہوا. اصل موضوع پہ بات شروع کرنے سے پہلے 2 گزارشات کر لی جائیں کہ ابھی مومنین کرام باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں خاصی جگہ, تو جتنا آگے آ سکتے ہیں آتے جائیے, اور اس دوران ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والا.
پروردگار، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، اے میرے پروردگار ایسا رسول بھیج جو ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے۔ یہ لفظ آج میں نے استعمال کرنا شروع کیا، کل بھی 1 گھنٹے کے درمیان 7-8 دفعہ موضوع کی وجہ سے تزکیہ نفس کہا۔ کسی بچے نے پوچھا کہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ پچھلے سال اس پر ہماری خاصی بحث ہو گئی اور اس کا انگریزی لفظ تلاش کر کے لایا گیا تھا پیوریفائی، ٹو پیوریفائی سول، دا سول۔ نفس، تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا۔ نفس ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس پر آئینے کی طرح سے، یہ مثال امام نے دی، آئینے کی طرح سے میل بھی جمع ہوتا ہے، دھندلا بھی پڑ جاتا ہے آئینہ، آلودہ بھی ہو جاتا ہے نفس، اور حتیٰ یہ رانا علی قلوبہم، یہ قرآن کی آیت ہے 30ویں پارے میں، زنگ بھی لگ جاتا ہے، زنگ۔ نفس اللہ جب ہم کو دیتا تو کس حالت میں دیتا؟ بالکل جیسے آپ کسی بہترین دکان سے جا کے بیلجیم کا بنا ہوا یا ایسے کسی ملک کا آئینہ خرید، بالکل صاف شفاف چمکتا دمکتا، اسپاٹ لیس کلین، ایک ہلکا سا دھبا بھی اس پہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اللہ ہمیں نفس عطا کرتا۔ دلیل پیغمبر کی معروف حدیث جو تزکیہ نفس میں آگے چل کر ایک عنوان بنے گا، مگر حدیث تو سن لیجیے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو فطرت اسلام دے کے بھیجتا۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ معصوم ہوتا، اور اسی حدیث کی وجہ سے مشہور کہ وہ آتا ہے مکمل اسلام کے عالم۔ اسلام جو انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی کہ دونوں سروں کو برقرار رکھے۔ قرآن نے، پیغمبر نے کیا کہا؟ پیدا ہوئے اسلام پر، اور قرآن نے کیا کہا؟ جو آیت شاید آج کی مجلس کے آخر میں دوبارہ تلاوت کرنا پڑے خاص وجہ سے، قرآن نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پیغمبر نے کہا پیدا ہونے والا ہر مولود اسلام پر پیدا ہوا۔ قرآن نے کہا دیکھو خبردار، وَلَا تَمُوتُنَّ، اس طرح سے موت تمہیں نہ آئے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ اسلام پر۔ اسلام پر پیدا ہوئے ہو، کہا اختتام اور انجام بھی اسلام پر ہونا چاہیے۔ اس عمل کا نام ہے تزکیہ نفس۔ اس عمل کا نام کہ پیدا اسلام پر ہوئے، مرتے دم تک یہ اسلام باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیدا اسلام پر ہوئے مرے کفر پر، پیدا اسلام پر ہوئے مرے نفاق پر، پیدا اسلام پر ہوئے مرے بغاوت پر، پیدا اسلام پر ہوئے مرے گناہوں پر۔ کہا کہ نہیں، پورا تزکیہ نفس اس سفر کا نام ہے جو اس آیت میں آیا ہے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ۔ اگرچہ حدیث کے علاوہ قرآن میں بھی آیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دیکھو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا اس کا خیال کرنا۔ پیدا ہوئے اسلام پر، مرے اسلام پر۔ آئینہ جتنا صاف و شفاف تھا، آخر وقت تک اتنا ہی صاف و شفاف رہے۔ تزکیہ نفس، یہ ہے تزکیہ نفس کا مطلب۔ جس طرح سے خانہ کعبہ کا طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ لا کے ختم کرنا، جس طرح سے موت کے حوالے سے ہم سب سے زیادہ کون سا جملہ کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ایک سفر ہے، سائیکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، واپس پلٹ کے وہیں جائیں گے۔ ایک سفر ہے جو دائرے میں ہو رہا، جہاں سے چلے وہیں پہنچنا، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ تزکیہ نفس ہو۔ پیدا اسلام پر ہوئے ہو، جب موت کا فرشتہ ہے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن کی ہر آیت اہم، مگر اس آیت میں خصوصیت اور ہو گئی، اور یہ خصوصیت وہی لوگ سمجھ پائیں گے جن کے دل میں واقعاً اہل بیت کی محبت اور عظمت۔ یہ وہ آیت ہے جسے شہزادی نے اپنے خطبے کا جز بنایا۔ کون سا خطبہ؟ شہزادی نے ایک ہی تو خطبہ دیا ہے مجمع عام کے سامنے، جس کے اختتام پر شہزادی کو جھٹلا دیا گیا۔
کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، باغ فتح کی آمدنی بہت زیادہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مال و دولت کے لالچ میں غلط بیانی کر رہی ہیں؟ وہ خطبہ جس کا اختتام یہ تھا، اب میرا سوال یہ خطبہ دشمنوں نے سنا تو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آپ کے خطبے پر، اسی میں شہزادی نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ ایسا نہیں کہ یہ کہا پہلے میرا خطبہ سن لو پھر کہا اچھا اب موضوع مکمل، آؤ موضوع پہ بات کریں، نہیں، اسی خطبے کے اندر دعویٰ کہا یہ میں نے قبول خطبہ۔ مومن بھی کیا یہ کہہ سکتا؟ اب ایک بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی تاریخ پتا چلے، یہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہے کہ آج بھی آپ کو اس پہ عمل کرنا، نہیں، زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، اور ہم چونکہ عرب نہیں لیکن ایک طویل عرصے تک صاحبان ایمان میں سنت جاریہ کے طور پر یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جیسے ہی ان کا بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو سب سے پہلے اسے خطبہ زہرا یاد کرایا جاتا تھا، از اول تا آخر۔ آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں پڑھے لکھے اور کتابیں پڑھنے والے اور دین کے ٹچ میں بھی 80% لوگوں نے یہ خطبہ اول تا آخر نہیں پڑھا ہوگا۔ اس عزا خانے یا امام بارگاہ میری معلومات کے مطابق میرے محترم دوست حجت الاسلام مولانا حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ 4-5 سال پہلے شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں شاید خطبہ زہرا پڑھ کے گئے، لیکن اتنا اہم تھا یہ خطبہ زہرا کہ جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرتا تھا، میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج میری دوسری مجلس، اور اندازہ ہے کہ اس دوسری مجلس کے ساتھ ہی منتظمین کرام بے انتہا ان پہ دباؤ یا پریشر پڑنے لگا ہوگا کہ آپ اس کو لے کے آ جاتے ہیں، کسے لا کے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں، داڑھی، نماز، حجاب، پردہ، گانا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، کیا سارا اسلام بس کے داڑھی اور حجاب کے اندر؟ وہ جو جملے لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ موضوع سے کوئی تھوڑی ہٹنا، لیکن ابھی سے اندازہ، لیکن اگر صاحبان ایمان زندگی میں ایک مرتبہ بھی خطبہ زہرا پڑھا ہوتا تو کبھی یہ اعتراض تو نہ کرتے چاہے باقی سارے اعتراض کر دیتے۔ خطبہ زہرا اتنا مکمل اسلام کی تفسیر و تفہیم اور صاحبان ایمان کی عملی زندگی، اور یہ پیغام کہ خالی محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سیرت اہل بیت کی پیروی بھی نہ ہو شہزادی کے حوالے سے۔ اور یہ جملہ تو کہنا پڑے گا کہ چھٹے امام کی حدیث شاید آپ جھٹلا دیں کیونکہ داڑھی کے حوالے سے، لیکن ماننے والا شہزادی کے کلام کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا۔ جنہوں نے شہزادی کو نعوذ باللہ جھٹلایا وہ کون ہے بچہ بچہ جانتا۔ یہ خطبہ زہرا ایک زمانے میں، اور 2 سال 4 سال 5 سال کا نہیں، کم سے کم 6 صدیاں تاریخ میں ریکارڈ کی گئی، 600 سال تک بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو بابا بلیک شیپ یا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار یہ سب چیزیں نہیں، سب سے پہلے خطبہ زہرا پڑھایا جاتا تھا۔ یقیناً عرب بچے کے لیے بہت زیادہ آسان ہے اس کا یاد کرنا، لیکن اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اسلام میں یہ سنت نہیں بنتی، اسلام ہمیں وہی ذمہ داری دیتا ہے جو ہمارے لیے برداشت کرنا آسان، مگر کم از کم بچے نہ صحیح تو بڈھے بن کر صحیح ایک مرتبہ خطبہ زہرا کو پڑھ تو لیجئے اور غور تو کر لیجئے کہ کیا پیغام، یاد نہ کر سکے تو وقتاً فوقتاً دہراتے رہیے۔ اس میں یہ آیت آئی تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو اسلام سے آغاز کافی نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اختتام بھی اسلام اللہ۔ اب شیطان آغاز اسلام میں تو دخل نہیں دے سکتا، یعنی شیطان تو خالق نہیں، شیطان تو پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کرنے والا اللہ، اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، شیطان کے بس میں ہونا تو ہمیں مسلمان بھی پیدا نہ ہونے دے، مگر یہاں وہ بے بس ہے، یہاں وہ بے بس پیدائش کے موقع پہ جو اسلام ہم لے کے آتے ہیں یہ اس کے باپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ روک دے، کوئی باپ تو ہے نا شیطان کا بھی، وہاں تو ممکن نہیں۔ اب وہ ساری کوشش یہ کرتا کہ موت تک اسے اس اسلام سے محروم کرنا۔ کوئی آدمی بالغ ہوتے ہی اگلے گھنٹے اس کے ہاتھ میں آ جاتا، کوئی آدمی 5-7 سال اور مقابلہ کرتا، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، اور معصوم کے الفاظ میں
4 سال پہلے میں نے یہاں ایک اشرا پڑھا تھا موت کے حوالے سے، اس کے اندر دعائیں عدیل آئی تھی، یعنی سارا زور پھر آخری وقت میں شیطان لگا دیتا ہے جب ملک الموت آتا. کن لوگوں پر؟ سب پہ نہیں. 50% سے زیادہ تو زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کے ہاتھ میں جا چکے. اب جو بچے کھچے ان کے لیے شیطان آخری کوشش کرتا ہے وقت موت. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خدا کا حکم جو قرآن کی 6,500 آیتوں کے درمیان ہے، شہزادی نے اپنے خطبے کا موضوع اس آیت کو بنا کر صاحبان ایمان کی توجہ اس طرف مبذول کرا لی کہ خطبہ زہرا تو پڑھو گے، پیغام سمجھنا. تو شیطان کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں پیدا بھی نہ ہونے دیتا اسلام پر، مگر وہ اس کے بس میں نہیں. یہ اس کے اختیار میں ہے کہ ہمیں مرنے نہ دے. اب یہ جو ساری زندگی کا سفر، ہم پیدا اسلام پر ہوئے، ایک صاف و شفاف آئینہ ہم کو عطا کیا پروردگار نے، مرتے دم تک اس کو بچا لو. یہ ہے مومن کی کامیابی اور یہ ہے مومن کا جہاد. مومن ساری زندگی مجاہد رہتا اس حوالے سے کہ اپنے ایمان کو نہیں، اپنے نفس کو دھندلا ہونے سے بچاتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے صاحبان ایمان کو یہ اطمینان کچھ بھی ہو جائے مرتے دم تک ہمیں کلمہ تو ملے گا، لیکن خالی مسئلہ وہ نہیں ہے. آئینہ محفوظ رہا لیکن زنگ آلود ہو گیا، بہت زیادہ دھندلا ہو گیا، بہت زیادہ میلا ہو گیا، تو نتیجہ کیا ہو؟ جیسا خدا نے دیا ویسا خدا کو چاہیے نفس. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے توڑ دیا آئینہ، تو پھر تو اچھی طرح سے جوتے پڑیں گے اور ٹھوکائی ہوگی. ان کے لیے کہا ہم فیہا خالدون. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، بچا کے تو رکھ لیا، زنگ آلود کر دی. اب زنگ کو اتارنا، چلے زنگ آلود نہ کیا، یہ سب سے آخری منزل، بہت زیادہ میلا کر دیا، اسے صاف کرنا. اس زنگ اتارنے اور صاف کرنے کے عمل کا نام ہے عذاب قبر اور عذاب پل صراط. یہ عذاب کوئی تھوڑی ہے، یہ نفس کی صفائی ہے. جتنا میلا کپڑا ہوتا ہے اتنا دھوبی کو محنت زیادہ کرنا ہوتی. کپڑے سے پوچھئے کیا گزر رہی ہے بیچارے پر، اٹھا اٹھا کے پٹکا جا رہا، واشنگ مشین میں خوب اسے توڑا اور مڑوڑا اور نچوڑا جا رہا ہے. وہ قبر بھی تو یہی کرے گی، اسی کا نام ہے فشار قبر. واشنگ مشین میں تو کائنہ لگا ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیتے کپڑے پہ کیا گزر رہی ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے. بھائی یہی لیکن یہی لفظ اسلام میں آیا، فشار قبر. قبر کا مرنے والے کو اپنے درمیان لے کے دبانا، عذاب پہنچانے کے لیے کوئی تھوڑی. نفس پہ جو گندگیاں اور آلودگیاں آ گئی ہیں، نفس کو اس سے پاک کرنے کے لیے. اب ہر آدمی جانتا، میں ایک مرتبہ پھر بچوں کی وجہ سے مثال دوہرا دوں کہ آئینہ ملا، ٹوٹ گیا، کوئی اور سزا. پورا زنگ آلود ہو گیا، نسبتاً کم لیکن خاصی محنت. بہت ہی زیادہ میلا ہو گیا، صفائی میں زیادہ زحمت ہوگی. ہلکے ہلکے دھبے پڑے، کم صفائی کرنا. اسی لیے عذاب سب کے لیے یکساں نہیں، کسی کے لیے کم ہے، کسی کے لیے زیادہ ہے، کسی کے لیے حد انتہا ہے، اور نمرود و شداد کے لیے فیہا خالدون ہے. دار و مدار اس بات پر ہے نا کہ اپنے نفس کو کتنا گندا کیا اور کتنا صاف رکھا. چنانچہ جس حالت میں نفس لے کے آیا، اگر اسی حالت میں نفس کو محفوظ کر کے لے جا رہا تو موت بھی ایسی آتی ہے کہ قابل رشک ہوتی ہے. حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی اور تاریخ تشیع میں ہمارے اور بہت سارے علماء، دیکھیے ایک ایسی موت آتی ہے کہ آدمی کو موت میں رشک آتا، اس لیے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صفائی کا. صاف و ستھرا آئینہ تھا، چلا گیا، اب کس بات کی صفائی کی جائے. پروردگار عالم بھی نعوذ باللہ کوئی خلاف عقل کام تو نہیں کرے گا. تو سارا مسئلہ یہ موضوع عذاب نہیں، ورنہ عذاب کے فلسفے کو اور واضح کرتا، مگر اتنا جملہ کافی کہ ہماری صفائی کون سی؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اب یہاں پر دیکھیے، آج میں نے 2 باتیں ایسی کہہ دی، پیدائش کے حوالے سے پیغمبر کی حدیث اور موت کے حوالے سے آل عمران کی آیت، مگر میں نے اس آیت کو اصل میں شہزادی کے خطبے کا جز بنایا. ایک باپ کی حدیث، ایک بیٹے کی حدیث، دونوں جو میں نے پڑھی، دونوں آدھی آدھی پڑھی، کیونکہ باقی آدھے میرے موضوع کا آغاز. ابھی تو خالی ایک تمہید تھی کہ تزکیہ نفس کیوں، ضرورت کیا. دونوں نے ایک ایک اصول بتایا کہ کیسے پاک رکھا جاتا. نہیں، پیغمبر نے یہ بتایا کہ اللہ نے تمہیں پاک اور پاکیزہ، صاف و شفاف آئینے کی طرح چمکتا نفس دیا، یہ میلا کیوں ہوتا. اور شہزادی نے یہ بتایا کہ موت کے وقت اسی اسلام پہ مرو تو طریقہ کیا ہے کہ یہ صاف رہے.
پیغمبر نے میلا ہونے کی وجہ بتائی، شہزادی نے صاف رہنے کا طریقہ سکھایا۔ دیکھ، ایک حدیث ادھر ایک حدیث ادھر، یہاں سے زندگی شروع ہو رہی ہے، وہاں موت آ رہی۔ اب سنیے، حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اس کی تشریح دونوں حدیثوں میں ایک ایک ٹکڑا جو موضوع کا حصہ ہے، ایک ایک تقریر چاہتا۔ پیغمبر بتا رہے نفس میلا کیسے ہوتا، شہزادی بتا رہی کہ موت کے وقت تک نفس کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا۔ سنیے پیغمبر کی پوری حدیث، شہزادی والی، شہزادی کے خطبے والی آیت کو مکمل۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے، کل اب یہ آگے بڑھ گئے ایک مرحلہ، ہم ایک مرتبہ آ گئے ہائی وے پر، مزید تیزی سے آگے بڑھیں۔ پیغمبر کی حدیث، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوا، یعنی صاف اور پاکیزہ نفس لے کے آیا۔ ولیکن، یہ پیغمبر نے کہا لیکن، یہ آج کا لیکن میرا نہیں، ویسے تو اگر مگر لیکن میرے ہوتے، لیکن آج کا لیکن پیغمبر کی حدیث کا لیکن۔ لیکن اتنی عربی تو آپ کو آتی، اس سے زیادہ آتی ہے بلکہ، تو میں توہین کر گیا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا پاکیزہ نفس لے کے آیا، لیکن آبواہ، لیکن اس کا باپ اور اس کی ماں، یحودانہ اور ینصرانہ اور یجوسانہ، یہ گڑبڑ اور خرابی باپ اور ماں نے کی۔ کسی نے یہودی بنا دیا، کسی نے عیسائی بنا دیا، کسی نے مجوسی بنا دیا، کسی نے منافق بنا دیا، کسی نے دشمن اہل بیت بنا دیا، کسی نے باغی اور نافرمان بنا دیا، کسی نے داڑھی منڈانے کا عادی بنا دیا۔ بات آخری تو بہرحال یہی ہے، لیکن ذرا ٹھہر جائیے، کچھ لوگوں کو بہت بری لگی ہوگی۔ اتنا موقع دے دوں کہ وہ کل نہ آئیں، آج تو آ کے بیٹھ گئے، اب تو مصائب شروع ہو رہے، بیچاروں کا خیال کرنا ہے۔ لیکن سنی، پیغمبر نے کیا کہا، پیدا ہوا صاف نفس لے کر، والدین نے گڑبڑ کی۔ والدین، صاف صاف حدیث کہ خرابی والدین، میل کہاں سے آتا ہے، والدین کی طرف۔ پھر تو آگے یہ بچہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا، ہے آخر کس کا بیٹا، ہے آخر کس کی اولاد، آگے باقی کام یہ خود بھی کرتا۔ لیکن آغاز دھبے پڑنا یہاں سے شروع ہوئے، نفس گندا ہونا یہاں سے شروع ہوا، یہ پیغمبر نے بتایا۔ یعنی اگر وہیں پکڑ لو خرابی کی چوٹ، والدین جو ہیں ان کو پکڑ لیا جائے، وہ میں کل پکڑوں گا، آج جانے دیجیے۔ ادھر آئیے دوسری حدیث، قرآن کی آیت ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ ذرا مجھے توہین آمیز لگ رہا ہے کہ بعض مومنین کرام، سب نہیں، بعض، ان کا ایک مزاج، وہ خیر اتنا برا تو نہیں ہے جتنا مثلا عیسائیوں کا مزاج برا۔ عیسائیوں کا بہت مشہور واقعہ ہے نا، پوپ کا، کہ ایک مرتبہ خواب میں، اب یہ تو ایک فرضی واقعہ ہوگا، اللہ نظر آ گیا، کہا کہ دیکھو یہ اللہ آ گیا، ہوگا کوئی اللہ، ارے یہ ہمارا پیدا کرنے والا آ گیا، ہوگا کوئی، اب تو پیدا ہو گئے نا، اب کیا تعلق، ارے یہ ہمارا پروردگار آ گیا، ہوگا پروردگار ہمارا، اس وقت کیا لے، نعوذ باللہ، خدا کی ساری صفتیں بتا دی، آگے بڑھ گئے، کہا یہ سنو، یہ حضرت عیسیٰ کے باپ آ گئے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے باپ، کھڑے ہو کے سلام، آداب آداب، کہاں تھے پہلے، آپ کا صحیح تعارف ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ اللہ ہونے کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، عیسیٰ کے والد اس لیے حیثیت رکھتے نہیں۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ، اکبر الہ آبادی کا واقعہ بھی تو ایسا ہی ہے نا، ان کے بیٹے ڈپٹی کلکٹر تھے، بڑی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں، بقول عوام کے توپ چیز، وہ عشرت، اکبر الہ آبادی کے بیٹے ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈپٹی کلکٹر ہیں، ضلع میں انہی کا حکم چلتا۔ شام کا وقت ہے، لان میں کرسیاں پڑی ہیں، ڈپٹی کلکٹر کی خوشامد کرنے والے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پہلے اکبر الہ آبادی گھر سے باہر آ گئے، بیٹے کے گھر میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا دیکھیے احترام میں کھڑے ہوئیے۔ لوگوں نے کہا کیوں کھڑے ہوں بھائی؟ کہا یہ اردو کے عظیم شاعر آ رہے ہیں اکبر الہ آبادی۔ شاعر تو بہت ہوں گے، ہمیں کیا لینا دینا عظیم شاعر، مزاحیہ شاعری کے ایک مؤسس ہیں، ہوں گے، اتنی ان کی خدمات ہیں، ہوں گی خدمات، یہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، ہوں گے۔ ارے یہ ڈپٹی کلکٹر صاحب کے والد ہیں، اب تو سارا مجمع اچھل پڑا اپنی جگہ سے، آداب تسلیمات۔ تو بعض اوقات بات آدمی کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتی، کسی اور حوالے سے نہیں، مومنین میں ایسا کوئی نہیں، پھر بھی کہہ دوں تو پھر کیوں کہوں جب ایسا کوئی نہیں؟ قرآن کی آیت 6500، لیکن میں نے کہا کہ جب کلام امام کا حصہ بن کے آئے گی تو مومن کی توجہ بڑھ جائے گی۔
شہزادی نے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ شہزادی نے نہیں فرمایا، یہ قرآن کی آیت. مگر اس کا پہلا ٹکڑا کیا؟ دیکھو مرتے دم تک اس مسلمان رہنا، پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان رہو. پیغمبر نے کہا اسلام پر پیدا ہوتا ہے بچہ، والدین خرابی پیدا کرتے ہیں. شہزادی نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو تو مرتے دم تک مسلمان رہو گے. جس لمحے خوف خدا دل سے نکل گیا وہ اسی لمحے سے نفس کے اندر خرابی شروع ہو گئی. نفس کو صحیح رکھنے کا طریقہ خوف خدا. نفس کی خرابی شروع ہوتی ہے والدین کی گڑبڑ. اب یہ دو اصول ہمارے سامنے آ گئے، ایک ہمارا آغاز ہے، ایک ہمارا انجام ہے. انجام کیا ہے؟ واتقوا اللہ حق تقاتہ. خبردار دنیا میں آ کے بہک نہ جانا، اندھے نہ ہو جانا. ایسا نہ ہو یہاں کی دولت، درہم و دینار، مکانات، ولاس، مرسیڈیز گاڑیاں، بہترین سہولتیں، خوف خدا تمہارے دل سے نکالے. خوف خدا دل سے نکلا اور گیا وہ نفس، گیا وہ اسلام. دولت دنیا تمہیں خوف خدا سے بے نیاز نہ کر دے. اسی لیے یہ جملہ آج ہی مکمل کر رہا ہوں، کل مجھے توقع نہیں ہے کہ مجھے یہ مجمع ملے. کہ یاد رکھیے ساری دنیا لیجیے، اگر خوف خدا محفوظ رکھ کے لے رہے ہیں کوئی حرج نہیں. کیا حرج؟ بس خرابی یہ ہے کہ خوف خدا نہ نکلے، وہاں سے نفس گندہ ہو جاتا. بس ہمارے سامنے یہ مثال آ گئی کہ جو دنیا کے ایسے چاہنے والے بنے. حالت یہ کہ اگر حسین کو شہید کرے تو بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی، یوں سمجھ میں نہیں آئی. یعنی مومن کے پوائنٹ آف ویو سے تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن چلے مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے، دشمنیاں اور کینے ہوتے ہیں. عباس کی شہادت سمجھ میں آ جاتی ہے اس حوالے سے کہ دشمن تھے، دشمن تو بہرحال اپنے دشمن کا خاتمہ کرتا. حبیب اور مسلم ابن اسجع کی شہادتیں سمجھ میں آتی، لیکن جہاں دولت دنیا اس طرح سے چھاتی ہے تو پھر دو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت. دیکھیے ایک تو شہادت کا طریقہ کار ہے کہ مثلا کہیں حملہ کیا، مارنا بڑوں کو تھا، لپیٹ میں بچے آ گئے، وہ ایک الگ بات. یہاں ایسا نہیں تھا. حسین نے کس انداز سے بچے کو پیش کیا کہ ایک لمحے کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ دھوکے میں ہو گیا، غلط فہمی میں ہو گیا، ہم تو ادھر جا رہے تھے ادھر ہو گیا. اور ایک دو چیزیں نا، ایک معصوم علی اصغر کی شہادت اور ایک سیدانیوں کی چادر کا چھینا جانا. یعنی انسان کتنا ہی خطا کار اور گناہ گار کیوں نہ ہو، ذرا سا بھی دل میں کہیں خوف خدا ہوتا. یہ عمل تو وہ ہے جس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے، یہ تقاضا انسانیت ہے. کربلا میں کیسے وحشی اور خونخوار درندے شکل انسان میں آ کے جمع ہو گئے تھے. حتیٰ یہ کہ چلو ظلم بھی کرو، بات کرنے کا انداز تو دیکھیے. ایک جملہ خالی پڑھ رہا ہوں، بہت مختصر ایک روایت. بات کرنے کا انداز تو دیکھیے. شاید یہ وہ مراحل تھے جس کی وجہ سے حسین آخری رخصت کے وقت زینب سے کہہ کے گئے تھے، زینب میری وصیتوں میں اس ایک وصیت کو بھی یاد رکھنا کہ کیسا ہی مشکل مرحلہ آ جائے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کرنا. شاید میرا آقا یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک منزل ایسی آئے گی، شمر کے بات کرنے کا انداز. زینب نے بھائی کا حکم، بھائی کی خواہش، بھائی کی وصیت کس طرح سے مانی؟ کوئی نہیں مان سکتا. مانی. میرا بھیا مارا گیا، بد دعا نہ کی. کٹا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، بد دعا نہ کی. بے سر کا لاشا گھوڑوں تلے پامال کیا گیا، بد دعا نہ کی. بچوں کے تماچے لگے، بد دعا نہ کی. خیمے جلے، بد دعا نہ کی. چادریں چھینی، بد دعا نہ کی. عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑے، بد دعا نہ کی. قیدی بنائی گئی، بد دعا نہ کی. ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے، بد دعا نہ کی. مگر چلتے چلتے ایک منزل آ گئی. کون سی منزل؟ شہر کوفہ شروع ہو رہا.
کل میں نے کوفے کے اندر کے حالات پڑھے تھے، آج ابھی شہر کے دروازے پر زینب کو دروازہ نظر آیا. کوفہ شہر ہے، عام گھر نہیں ہے، 7 یا 8 دروازے تھے. یہ دروازہ ایسا تھا، زینب نے دیکھا، دروازے کو دیکھتے ہی اپنا بابا یاد آ گیا. اس لیے کہ علی جب کبھی مدینے سے کوفہ اپنی بیٹی کو لے کے آتا تھا، خاص اسی دروازے سے شہر کوفہ میں داخل ہوتا تھا. اور اتنی احتیاط کے ساتھ کہ ایک مرتبہ مدینے سے قافلہ پہنچ گیا کوفہ شہر، سامنے دروازہ نظر آ رہا، مسافر اپنے گھر کے قریب آ جائے تو اور اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے جلدی سے گھر چلے جاؤ، خصوصاً اگر اتنی دور سے آئے. زینب نے کہا بابا آپ رک کیوں گئے، ذرا اور تیز ہو جائیے. گھر آ گیا. کہا بیٹی مگر ابھی سورج تو نہیں ڈوبا ہے، میں کس طرح سے تجھے اس شہر میں لے کے داخل ہو جاؤں، اگرچہ پورے حجاب کے ساتھ ہے، اور حجاب بھی ہماری آپ کی عورتوں کا نہیں، زینب کا حجاب. علی نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے، آدھی رات کو ہم لوگ چلیں گے جب گلیوں اور بازاروں میں سناٹا ہو، اور آدھی رات کو بھی میرا مولا اپنی زینب کو لے کے آگے چلا. پتا ہے کہ عام عورت نہیں ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، مگر کتنا بار بار تاکید کرتے ہیں بیٹی چادر صحیح طریقے سے تو بندھی ہے، نقاب صحیح طریقے سے تو پڑی ہے، ایسا نہ ہو ہوا چلے چادر ہٹ جائے نقاب اڑ جائے. اتنی احتیاط. آج تو روزے روشن ہے، نامحرموں کا بلوہ ہے، نقاب تو درکنار، چادر بھی نہیں ہے. زینب نے شہر کوفے کا وہ دروازہ دیکھا، اپنا بابا یاد آ گیا. شمر سے کہا کہ اے شمر جس طرح سے تیرا دل چاہتا ہے تو کرتا رہے، مگر بس ایک بات ہے، اور بھی تو دروازے ہیں نا، اس کے برابر میں بھی دوسرا دروازہ، ہمیں یہاں کے بدلے وہاں سے لے جا. دیکھیں شمر کے پاس بھی جواب دینے کے کئی طریقے سے کہہ سکتا تھا ہمارے انتظامات یہاں ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، بہت ساری باتیں تھی. جملہ سنیے، ارے یہ ہیں دشمنان اہل بیت، انسانیت بھی نہیں. جملہ سنیے، ایک مرتبہ پلٹ کے کہا زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ کے بات کر رہی ہو، ہماری قیدی ہو، حکم ہم دیں گے تجھے ماننا پڑے گا جیسا ہم کہیں. لیکن طریقہ دیکھیے، آج بھی اپنے آپ کو کوفے کی شہزادی سمجھ رہی ہو، علی کی بیٹی ہے نا. ایک مرتبہ جلال آ گیا، چاروں طرف دیکھا، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے فروا، اے سکینہ، یہ ہمیں مجبور سمجھ رہا ہے. ارے میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب مل کے میرے ساتھ آمین کہنا. وہ یہ کہا، علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مگر آسمان کو دیکھنا چاہا، اس سے پہلے نوکے نیزہ پر بھائی کا کٹا سر نظر آ گیا. حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو. زینب گھبرا گئی، بھیا تو کبھی نہ رویا، اس وقت کیوں رو رہا؟ کیا عباس یاد آ رہا؟ کیا اکبر یاد آ رہا؟ کٹے سر سے آواز آئی، زینب مجھے اپنا مقصد یاد آ رہا، بد دعا نہ کرنا ورنہ مقصد حسین ختم ہو جائے گا. جیسا شمر کہتا ہے اسی طرح سے چلی جاؤ. زینب نے ہاتھ نیچے کیے، بیویوں میرا بھیا منع کر رہا، اب میں بد دعا نہ کروں گی، لیکن مجھے یقین ہے پھر بھی مڑ کے نجف کو ضرور دیکھا ہوگا. بابا یا علی مدد، آپ کی بیٹی آپ کے شہر میں جا رہی، ارے بلوائے آپ نامحرموں کا مجمع، بابا ذرا اپنی زینب کی مدد کو آؤ. خدا بندہ مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ حاضرین و بانیان مجلس سمیت ہر مومن اور مومنہ کو ہر ہم، ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر آفت سے محفوظ فرما. خداوندہ نو کے نیزہ پر زینب کے گھرانے کے ان کٹے ہوئے سروں کا واسطہ بانیان و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.